ساجد کی ماں پروین ہمارے گھر کام کرتی تھی۔ ان دنوں میں تیسری جماعت میں پڑھتی تھی جب والدہ کے کہنے پر پروین نے اپنے بیٹے کو اسکول میں داخل کرایا۔ گنتی سیکھنے وہ میرے تایا کے پاس جاتا۔ اس طرح اس کو دوسری کلاس میں داخلہ مل گیا۔ ساجد ذہین لڑکا تھا۔ اس نے تایا سے 6 ماہ پڑھا تو دوسری جماعت پاس کر لی۔ اب وہ تیسری میں اور میں چوتھی جماعت میں تھی۔ اس کو پڑھنے کا شوق تھا۔ تیسری کلاس میں اس نے کورس 6 ماہ میں کور کر لیا۔ چوتھی میں وہ میرا ہم جماعت ہو گیا۔ ساجد مجھ سے عمر میں تقریباً 4 سال بڑا تھا۔ اسکول میں وہ مجھے ساتھ رکھتا تو مجھے تحفظ محسوس ہوتا۔ اس کے والدین ہمارے سروینٹ کوارٹر میں رہتے تھے، تبھی ہم اکٹھے اسکول جاتے تھے۔ شام کو وہ کتابیں لے آتا۔ اس کی ماں ہمارے گھر کام کرتی رہتی اور ہم مل کر سبق یاد کرتے۔ عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے اس کو سبق کی جلد سمجھ آ جاتی تھی۔ ان دنوں ہم دونوں بھیا سے پڑھتے تھے۔ شاباش اسی کو ملتی۔ تب امی کہتی کہ ساجد تم سارا کو سبق یاد کروا دیا کرو۔ بھائی نے میٹرک پاس کر لیا تو وہ مزید آگے پڑھنے کی خاطر شہر چلے گئے، مگر اب بھی میں اور ساجد ان کے کمرے میں بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ ان دنوں میری عمر 9 سال کے قریب ہوگی۔ اتنی معصوم تھی کہ دنیا کی باتوں کا کوئی علم نہ رکھتی تھی۔ ساجد 13-14 سال کا تھا۔ چونکہ وہ ہمارے گھر کے بچوں کے ساتھ کھیل کود کر بڑا ہوا تھا، تبھی میری والدہ اس کو اپنے بچوں جیسا سمجھتی تھیں۔ اس سے کہتی تھیں کہ ساجد تم اسکول میں سارا کا خیال کر رکھا کرو، یہ چھوٹی ہے، اس کو بچے تنگ کرتے ہیں۔ ان دنوں ہمارے گاؤں میں 2 ہی اسکول تھے، ایک پرائمری اور دوسرا سیکنڈری۔ دونوں میں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ جب میں نے 5ویں پاس کر لی تو سیکنڈری اسکول میں بھی ساتھ جانے لگے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ 7ویں میں ہم سیانے ہو گئے۔ اب جب ہم تنہا ہوتے، ساجد مجھ سے کچھ دوسری طرح کی باتیں کرتا۔ ان باتوں کی وجہ سے میں پریشان ہو جاتی، تاہم ان باتوں کا ذکر کسی سے نہ کرتی، چونکہ وہ کہتا تھا کہ کسی سے مت کہنا ورنہ تمہاری امی تمہیں اسکول سے اٹھا لیں گی۔ میرا کیا ہے، میں تو اپنے چچا کے گاؤں بھاگ جاؤں گا۔ یہ دوسری قسم کی باتیں پیار، محبت اور شادی سے متعلق ہوتی تھیں۔ میں ساجد کے ہمراہ تحفظ محسوس کرتی تھی اور اس کو ایک پناہ گاہ سمجھتی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ کو چھوڑ کر کہیں چلا جائے، اس لیے اس کی اوٹ پٹانگ باتوں کو برداشت کر لیا کرتی۔ آپا کے بیٹے کی پیدائش پر وہ ہمارے یہاں آ گئیں۔ ننھے کو جنم کی خوشی میں رت جگا ہوا تو امی نے ساجد کو روک لیا، کیونکہ مہمانوں کی آمد سے کام بڑھ گیا تھا۔ اس کو کام میں ہاتھ بٹانے کو امی نے بلایا تھا۔ یہ محفل رات دیر تک جاری رہی، پھر سبھی تھک گئے۔ امی نے اس کو کہا کہ تم یہی مہمانوں کے ساتھ والے خالی کمرے میں سو جاؤ۔ یہ بھیا کا کمرہ تھا جو خالی پڑا تھا۔ اس رات میں اور ساجد جاگتے رہے۔ ہم نے بھیا کے کمرے میں بیٹھ کر خوب ساری باتیں کیں۔ کیونکہ میری نیند اچٹ گئی تھی، اس کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ ان دنوں مجھ کو کبھی بھی یہ احساس نہ ہوتا کہ ہماری ملازمہ کا لڑکا ہے یا میرا اور اس کا کوئی میل نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارا ذمہ دار گھرانہ تھا اور ملازموں سے بہت فاصلہ رکھا جاتا تھا، لیکن ساجد کی بات الگ تھی۔ جب اس کا جنم ہوا، ان دنوں بھی اس کی ماں ہمارے سروینٹ کوارٹر میں مقیم تھی اور یہ ہمارے جدی پشتی خدمتگار تھے۔ ابھی میری پیدائش نہ ہوئی تھی اور وہ دودھ پیتا بچہ تھا۔ تب اس کی ماں اس کو ساتھ لائی اور ہمارے گھر کپڑے کے جھولے میں لٹا دیتی۔ ہمارے گھر وہ پلا بڑھا تھا۔ والدہ اس سے پیار کرتی تھیں اور اپنے بچوں کے جیسا جانتی تھیں۔ رت جگے والی شب جب ہم دونوں نے بھیا کے کمرے میں بتائی تو اس دن پہلی بار میں محبت کے جذبے سے آشنا ہوئی۔ اس نے مجھ سے وہ باتیں کہیں جو زندگی میں یادگار بن جاتی ہیں۔ ہم لوگ بو پھوٹنے تک جاگتے رہے، پھر میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ان دنوں مجھ کو اپنی خوبصورتی اور دلکشی کا شدت سے احساس ہوا۔ ساجد بری طرح میری محبت میں گرفتار ہو گیا۔ میں ساجد سے دلچسپی ضرور رکھتی تھی، مگر محبت مجھ کو اس سے نہ تھی۔ جب ذرا غور کرتی تو وہ برابر کا نہ لگتا، تاہم اس کا ساتھ میرے لیے راحت کا باعث تھا، کیونکہ اس کے بغیر خود کو ادھورا خیال کرتی۔ دراصل میں ساجد کو نہیں، اس کی باتوں کو پسند کرتی تھی۔ وہ اکثر میری تعریف کرتا اور میں خوشی محسوس کرتی۔ ہمارا تعلق روحانی نہیں، جذباتی تھا۔ ایسی جذباتیت جو تغیر پذیر ہوتی ہے، پائیدار نہیں۔ ساتھ والے گاؤں میں کسی کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہمارے رشتہ دار تھے۔ گھر والے وہاں چلے گئے۔ مجھ کو بخار تھا،
لہٰذا امی ساجد کی ماں پروین کو میرے پاس چھوڑ گئیں۔ رات کو پروین تو سو گئی لیکن ساجد کو نیند نہ آئی۔ وہ میرے پلنگ کی پٹی سے لگا بیٹھا تھا۔ رات کے 12 بجے تھے، مجھے تیز بخار تھا اور ساجد میرے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ نہیں معلوم کب دولہا بھائی گھر آ گئے۔ وہ یہ نظارہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے ساجد کو جوتے لگائے، پروین کو اٹھایا، اس کو بھی خوب برا بھلا کہا۔ ساجد اسی وقت سروینٹ کوارٹر چلا گیا۔ صبح نہ جانے آپا کے شوہر نے پروین سے کیا کہا کہ اس نے ساجد کو اس کے چچا کے گاؤں بھجوا دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس واقعے کا ذکر نہ تو پروین نے امی جان سے کیا نہ ہی دولہا بھائی نے، مگر پروین کو یہ دھمکی ضرور دی کہ اب اگر میں نے تمہارے لڑکے کو ادھر دیکھا تو اس کی گردن کٹوا دوں گا۔ اپنی غفلت کے سبب وہ بیچاری تو ایک گرام بوجھ تلے دبی سسکتی رہی، لیکن اس نے امی کے سامنے زبان نہ کھولی۔ میرا خیال تھا کہ دولہا بھائی اس واقعے کا ذکر میرے والدین یا آپا سے کریں گے اور مجھے مار بھی پڑے گی۔ اسی خوف کو دل میں دبا کر میں آتموئی ہوئی جاتی تھی۔ کافی دن گزر گئے، میرے بہنوئی نے کسی سے اس بارے میں کچھ نہ کہا تو میں سوچنے لگی کہ میرے بہنوئی یا تو بہت عظیم انسان ہیں کہ مجھ کو والدین کی نظروں سے نہیں گرانا چاہتے، یا پھر انہوں نے پروین پر احسان کیا ہے کیونکہ وہ ہمارے جدی پشتی ملازمین کے خاندان سے تھی۔ شاید کہ وہ اس کی بے تاخیری نہیں چاہتے تھے۔ میرا خیال غلط نکلا، نہ تو انہیں پروین سے ہمدردی تھی نہ مجھ سے، بلکہ انہوں نے مجھ کو میرے اس ناکردہ جرم کی سزا خود دینے کی ٹھان لی۔ ایسی سزا کہ اس کے بدلے اگر مجھے موت اپنی آغوش میں لے لیتی تو اچھا تھا۔ اب جب موقع ملتا اس راز کو آڑ بنا کر وہ مجھ سے نزدیک آ جاتے، دھمکی دیتے کہ سارے زمانے میں رسوا کر دوں گا، تمہاری زندگی برباد کر دوں گا۔ خوف سے مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ان سے پوچھتی آخر میں نے خطا کیا کی ہے۔ میں تو بخار میں بے سدھ پڑی تھی۔ ساجد کو آپ نے میرے ماتھے پر پٹیاں رکھتے ہی دیکھا تھا نا، ایسی ویسی کوئی حرکت تو ہم سے سرزد نہ ہوئی کہ آپ ہم کو گنہگار ٹھہرائیں۔ مگر ان کے آگے میری زبان گنگ ہو جاتی، آنکھوں کی پتلیاں خوف سے پھیل جاتی اور میں سہم جاتی، اندر ہی اندر گھٹتی رہتی، اور یہ ایسی بات تھی کہ کسی سے کہہ بھی نہ سکتی تھی۔ مجھ پر ان کا ایسا رعب اور خوف تھا جیسے وہ اسرائیل ہوں۔ وہ ایک لہیم شہیم قوی قامت آدمی تھے کہ تنہائی میں ان کو دیکھنے سے میری روح فنا ہونے لگتی۔ دل سے چاہتی کہ اس عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ سوچتی کہ کیسے امی سے کہوں یا باجی کو بتاؤں۔ یہ سوچتے سوچتے صبح ہو جاتی، مگر میں کسی کو بتا نہ سکتی۔ اس وقت کم سنی کے سبب خوف زیادہ تھا اور کم عقل، حوصلہ ہوتا اور نہ ہی اخلاقی جرأت تھی مجھ میں۔ پھر میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور ہتھیار ڈال دیے تاکہ وہ مجھ کو خوفزدہ کرنا بند کر دیں۔ وہ جو کہتے میں مان لیتی، یعنی وہ جس قدر بھی ستاتے میں آنسو پونچھ کر سہ لیتی۔ مصیبت تو یہ تھی کہ وہ ہمارے ہم دیوار تھے۔ آپا کا گھر ہمارے برابر تھا، لہٰذا ان کا ہمارے گھر آنا جانا لگا ہی رہتا۔ آپا اپنے ننھے منوں کی پیدائش پر ہر دفعے مجھے زبردستی باہ سے پکڑ کر اپنے گھر لے جاتی، اور وہاں جب موقع ملتا تنہائی میں ان کے شوہر مجھ سے ایسی ویسی باتیں کرتے، تب دل میں میری یہی بد دعا نکلتی کہ یا اللہ میرے بہنوئی کو موت آ جائے یا میں مر جاؤں، تاکہ اس عذاب سے تو نجات ملے۔ جب بھی آپا ہسپتال ہوتی تو اماں ان کے پاس میں ہی ان کے بچوں کو سنبھالتی۔ ظلم و زیادتی کی ایک حد ہوتی ہے، آخر تو اس کا ثمر مل کر رہتا ہے، مگر اس مرحلے پر بھی قسمت نے انہی کا ساتھ دیا۔ اس سے پہلے میں بدنامی کی ہولناک گہرائیوں میں گر جاتی، انہوں نے مسئلے کا حل نکال لیا۔ میرے والدین کی منت سماجت کر کے میرا رشتہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے مانگ لیا اور جھٹ پٹ میری شادی کی تاریخ بھی رکھ لی۔ یوں بندر کی بلا طویلے کے سر ہوئی۔ میرے لیے تو شادی پر راضی ہو جانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ ان دنوں اتنی پریشان تھی کہ مجھ پر ایک سانس صدیوں جیسی بھاری ہو گئی۔ شادی ہو گئی، لمحے بھر کو سکھ کا سانس دیا کہ یہ شادی نہ ہوتی تو ماں باپ اور زمانے کو کیا منہ دکھاتی، تاہم ضمیر کی تیز چھری نے ہر وقت کلیجہ کاٹا تھا۔ 1 ماہ کے اندر اندر دولہا بھائی نے مجھے اور میرے شوہر ماجد کو دبئی بھجوا دیا، جہاں ماجد کو بہت اچھی ملازمت مل گئی کیونکہ وہ انجینئر تھے، تنخواہ بہت اچھی تھی، رہائش کمپنی کی طرف سے ملی تھی۔ یہ بھی میرے بہنوئی کی سوچی سمجھی اسکیم تھی کہ ساری قیامتیں انہوں نے اپنے اور میرے سر سے ٹال کر اپنے چھوٹے بھائی کے سر ڈال دیں۔ اب مجھے اپنے بہنوئی سے شدید نفرت محسوس ہوتی، سوچتی کہ یہ کیسا بے ضمیر انسان ہے جس کو اپنے چھوٹے بھائی کا بھی پاس نہیں۔
किस कदर गिरा हुआ है ये कि अपने ही भाई को कुर्बानी का बकरा बना डाला। एक रोज़ माजिद ने कहा, सारा, मुझको कंपनी की तरफ से अमेरिका जाने का मौका मिल रहा है, तुम क्या कहती हो? मैंने कहा, जैसा आपको ठीक लगे, मैं तो आपके साथ हूँ। अल्लाह ताला ने मदद की और हम अमेरिका आ गए। उसके बाद मैंने वापस जाने का ख्याल छोड़ दिया। माँ बाप बहन भाई सभी याद आते, फ़ोन पर बात कर लेती, लेकिन जब भी माजिद कहते कि पाकिस्तान चलो, मैं इनकार कर देती। वो कहते, तुम्हारा दिल कितना सख्त है, मुझे तो बड़े भाई बहुत याद आते हैं, वो मेरे लिए बाप की जगह हैं। मैं कहती, आप मिलाइए, मैं नहीं जाऊंगी। उनको क्या बताती कि जिस इंसान को तुम अपने वालिद की जगह समझते हो वो तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं। माजिद वतन न जाने की वजह पूछते। जी चाहता कि अपने जीवन साथी को सब कुछ सच बताकर ज़मीर का बोझ उतार फेंकूं। घर उजड़ता है तो उजड़ जाए, मगर मेरे सच्चे साथी पर अपने प्यारे भाई का भरम तो खुल जाएगा कि जिसके आगे वो सजदा करने को तैयार रहते, मगर फिर खुद को रोक लेती, इस वजह से कि वो पुरसुकून हैं, मुझसे खुश हैं। मेरा घर मेरी न सही उनकी तो जन्नत है, क्योंकि इस जन्नत को अपने हाथों से मैं तहस नहस नहीं करना चाहती थी। अपने बेकसूर शौहर को किस बात की सज़ा दूं कि उम्र भर के लिए उनका चैन और सुकून लुट जाए, उनका दिल वीरान हो जाए। वो इतने मिसाली शौहर हैं कि ऐसा अच्छा इंसान चिराग लेकर ढूंढूं तो ना मिले। उनको मुझसे बहुत प्यार है, मुझको देख देख कर जीते हैं। माजी का दुख ज़िंदगी में ना होता तो मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत तस्वर करती। जब वो मुझसे प्यार करते तो मैं तासुफ से पानी पानी हो जाती। ज़मीर की खलिश मेरी हर खुशी को ज़ख्मी कर डालती। मैं खुद को उनको गुनहगार समझती हूँ, जैसे कि मैं उनकी चोर हूँ और उन्हीं के घर में पनाह ले रखी है। शायद रूह ज़हन का ये अज़ाब मेरी किस्मत में लिखा गया था। अपने खाविंद का खुद से वालिहाना प्यार देखकर कभी कभी तो दिल चाहता है कि चीख कर कह दूँ, मेरे मोहसिन, मुझसे ऐसा प्यार न करो कि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ। हालांकि मेरा कोई कसूर नहीं, मगर फिर भी मैं ही कसूरवार हूँ। जब ताकतवर दुश्मन वार करे, कमज़ोर की ज़ुबान बंद हो जाती है। ए काश मैं पहले दिन ही अपनी माँ या आपा को उनके शौहर के करतूत बता देती, तो मैं आज रूह के इस अज़ाब में गिरफ्तार न होती। अगर आपको आज का ये वाक़या पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस तरह के मज़ीद किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।